اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جس کو سجایا ہے، اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مالکان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں اتنا خوبصورت تحفہ امت مسلمہ کے لیے دیا کہ جس سے 1 گھنٹے کی ایسی محفل سجائی گئی کہ جس سے لوگ قرآن کا نور حاصل کریں، علم دین کا نور حاصل کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول بھی سنیں، اور ساتھ ساتھ جہاں ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، تو جو ہمارے ادارے ہیں جیسے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، روزانہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ایک نمائندہ خاص جی ایف ایس کے موجود ہوتے ہیں جو ہمیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہماری زندگی کو آسان بنانے میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس پاکستان میں بغیر چھت کے نہ رہے، اس کا اپنا گھر ہو، چاہے 2 کمروں کا ہو، چاہے 3 کمروں کا ہو، ایک انسان کا گھر ہو، وہ اس میں سکون سے زندگی گزارے۔ الحمدللہ آج 13ویں سحری عشرہ رحمت ہم سے گزر گیا، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور کیا مبارک رات ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ عام دنوں میں تمہارا درود پاک فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن تمہارا درود و سلام میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں۔ حضور کا درود پاک کانوں سے خود سماعت کرنا، جواب دینا، کیا برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے علماء کرام بتائیں گے، اس جمعے کے نور کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، ہم کیوں جمعہ مبارک لوگوں کو کہتے ہیں، کیوں نور جمعہ کی بات کرتے ہیں، کیا اس دن میں خاص ہے، جانیں گے اپنے علماء کرام سے۔ ہماری خوش نصیبی آج ہماری گزشتہ کئی دنوں سے آج یہ 13ویں سحری ہماری ٹرانسمیشن آن ایئر ہوئی ہے۔ ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کیا ہے عالم اسلام کے ایک ایسے مبلغ جن کو میں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ جب بچپن میں محافل نعت میں جاتا تھا، جب سے دیکھ رہا ہوں درس و تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہزار آپ کے اسٹوڈنٹس جگہ جگہ پڑھا رہے ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ میری مراد جناب ہمارے علامہ ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت، السلام علیکم، مزاج گرامی بخیر۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب بانی جامع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کے خوبصورت نام پر ان کا ادارہ، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، آمین ماشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے پینلسٹ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم تلاوت قرآن کا نور حاصل کرتے ہیں، جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے ہمارے مہمان خصوصی آج ماشاءاللہ جن سے میرا بچپن سے تعلق ہے، گزشتہ کوئی 22 سال پرانا تعلق ہوگا کم و بیش، ہمارے عالم اسلام کے معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پر رمضان ٹرانسمیشنز میں ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بہت ہی نرم مزاج شخصیت، بہت پیارے نعت خواں حضور کی بارگاہ میں جب مدح سرائی کرتے ہیں کیا میٹھے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ میری مراد جناب معین عالم بھائی سے ہے۔ معین عالم بھائی السلام علیکم۔ حضرت خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ چوتھے ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے عدنان حفیظ بھائی بھی نمائندہ خاص جی ایف ایس کے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بریک کے بعد وہ ابھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایسا نام جو ہمہ وقت جی ایف ایس کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے، مصروف عمل ہے اور بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، جناب فہیم شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ فہیم شیخ بھائی ماشاءاللہ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 کے فلور مینیجر ہیں اور چیئرمین ہیں زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ فہیم بھائی خوش آمدید سر آپ کو، اور انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے کہ زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا خدمت انجام دے رہا ہے، اور بحیثیت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آپ امپلائی ہیں، کیا خدمات جاری ہیں، انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ قاری صاحب تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ محفل کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب جمعہ کا درود پاک
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا
اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بھائی صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کرائیں آپ، کیا نور ہے ماشاء اللہ سورہ جمعہ۔ اللہ رب العزت ہمیں، اللہ رب العزت کے اس قرآن مجید پر جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل فرمائے، اللہ ہمیں اس کا نور نصیب فرمائے، شب جمعہ کا نور نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ یہاں پر لے رہے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ، اور رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، علماء کرام کی گفتگو ہوگی، ڈاکٹر علی امام بھائی، عدنان حفیظ بھائی، حفیظ شیخ بھائی موجود ہیں، بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ معین بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اللہ رب العزت قبر پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کو نزول فرمائے، اور ان کی آواز کی جھلک آپ کی آواز میں آ رہی تھی آج، اور جب بھی سنتے ہیں مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو، پتہ نہیں کتنے گوشے کلام میں نظر آنے لگتے ہیں کہ کیا کیا سیرت طیبہ کو آپ نے جمع فرمایا، بیان فرمایا ماشاء اللہ۔
ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سب یہاں ویلکم کرتے، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. السلام اور علیکم. آج کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے؟ آج ہمیں تو فہیم شیخ بھائی نے جوائن کیا، آپ کے کولیگ ہیں. بالکل بالکل بالکل. فہیم بھائی مطلب سمجھیں جی ایف ایس پورا ایک ڈکشنری ہے جی ایف ایس کی پوری. اچھا. تو آج میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا فہیم بھائی سے. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے، پھر وہ ظاہر سی بات ایک تسلسل بنتا ہے. تو عدنان حفیظ بھائی، ہمارے علماء، ہمارے نعت خواہ معین عالم بھائی، ہمارے جتنے ویورز ہیں سب جاننا چاہیں گے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے. اور آج فہیم شیخ بھائی نارتھ ٹاؤن ریزیڈینسی فلور 2 کے مینیجر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. ایگزیکٹلی. فہیم بھائی، زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا خدمات انجام دے رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سر ماشاءاللہ پورے سال تو جو ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے راشن ڈرائیو کا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کی شادی کے سلسلے. ابھی رمضان میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ جو لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں، جو ٹریفک میں ہوتے ہیں، جو راستوں میں ہوتے ہیں، تو ہم نے دسترخوان لگائے ہیں. اس ٹائم جو ہمارا سب سے بڑا دسترخوان چل رہا ہے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 پر. تو ماشاءاللہ وہاں ڈیلی کے 800-900 لوگوں کی ڈیلی کا افطار کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ راشن ڈرائیو کا ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور ہم افطاری کراتے نہیں ہیں، ہم ہمارے سمجھ لیں مہمان ہیں وہ. سبحان اللہ. ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مہمان ہیں. اور ہم نے تو دعوت ایک عام رکھی ہوئی کہ ماشاءاللہ کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس میں شریک ہر یعنی اگر آپ کو انشاءاللہ آگے میں اپنی فوٹیج دکھاؤں گا تو ہر کام میں آن گراؤنڈ ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. نہ صرف فہیم بھائی کی فیملی انوالو ہے. ہم خود اس کو دیکھ کر آئے، بچے، فیملی سب کوئی انوالو ہوتے ہیں اس میں، اور واقعی آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں. فہیم شیخ بھائی، اس میں ظاہر سی بات ہے مخیر حضرات کا بڑا تعاون ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کار خیر کی تو وہ کام ہے چیریٹی کے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے. کوئی ایسا نام جو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت تعاون کرتا ہو، آپ چاہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے نا. تو کن لوگوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے اس فاؤنڈیشن میں؟ سر دیکھیں، سپورٹ تو نہیں کہوں گا، میں بولوں گا ایک فرشتہ نما انسان ہے. جی ٹھیک ہے نا، جو ہر کام میں جی ایف ایس صرف ایک تو عرفان بھائی جو ہے ہمارے عرفان واحد بھائی، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، اللہ ان کی لمبی درازی عمر کرے. آمین. وہ ماشاءاللہ چیریٹی میں میرے حساب سے اس ٹائم بہت ٹاپ پر ہے الحمدللہ. اور ہر کام وہ بڑھ کے کرتے ہیں. اور عرفان بھائی نے اپنے پورے اسٹاف کو یہی چیز سکھائی ہے کہ ہر بندہ اس کام میں آگے بڑھے. اور ماشاءاللہ میں خوش نصیب ہوں کہ جی ایف ایس میں ایک تو جاب بھی کرتا ہوں اور عرفان بھائی جیسا باس میرا باس ہے. یہ آپ فہیم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عرفان واحد بھائی ہمارے ناظرین ملک پاکستان کا ایسا نام جو کہ ہماری فلاحی تنظیمیں جن کو لوگ پوری دنیا میں لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی، جی ڈی سی فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ سیلانی ویلفیئر کے گولڈ ڈونرز میں سے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بے شمار. یہ فہیم بھائی تو ایک جگہ کا بتا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، جہاں گلستان جوہر میں ہیڈ آفس ہے، وہاں پر ماشاءاللہ سے ڈیلی آپ دیکھتے ہوں گے گلشن جمال میں 800 سے 1000 افراد کم و بیش روزانہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. تو خدمت انسانیت. عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے مجھے یہاں پر کوئی ایسی بات بتائیے کہ اسلام آباد میں ماشاءاللہ بہت کام ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں. اسلام آباد، کراچی کے کیا نئے پروجیکٹس ایسے آسان اقساط والے بتائیے جس پر ایک عام انسان کانٹیکٹ کر سکے اور کچھ اپنے لیے گھر کا انتظام کر سکے. بالکل اسد بھائی جی ایف ایس کے جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ سب آسان اقساط پر ہی ہیں، پاکٹ فرینڈلی ہی ہیں. مطلب ایک لیبر سے لے کر ہو ایور وانٹس وہ اپنا گھر کر سکتا ہے آرام سے. شیڈیول کو فالو کرنے کی نیڈ نہیں ہے. فلیکسیبل پلان بنائیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اسی لیے وہاں پر ہم سارے. آپ ہیڈ آفس آئیں، آپ سائٹ آفیسز پر آئیں، فہیم بھائی کی سائٹ پر جائیں، آپ کو سیم کوآپریٹ ملے گا. آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کس طرح اپنا گھر کرنا چاہ رہے ہیں، وی آر ریڈی ٹو. ایسے ہی ہے فہیم بھائی؟ ایسی جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 80 گز کا پلاٹ دلا دو، مجھے 120 گز کا پلاٹ دلا دو، مجھے بحریہ میں جانا ہے، مجھے میگا ٹاور، ٹوئن ٹاور پہ بات کرنی ہے، مجھے ولاس پہ بات کرنی ہے، مجھے انڈسٹریل پہ بات کرنی ہے، تمام چیزیں اسد بھائی آپ کے حساب سے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم پلان آپ کو کر کے دے رہے ہیں. علامہ صاحب مزید اس پہ بات کریں گے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے کیا اجر رکھا ہے جو اس طریقے سے خدمت دین بھی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ جو اپنے کام چھوڑ کر لوگوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت بہت شکریہ آپ کا اسد بھائی.
بہت شاندار آپ نے سوال کیا. ان کی خدمات سن کر کے دل خوشی سے جھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ پروفیٹک ورک کہلاتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کم کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا جو ہم نے تو مطالعہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. نہیں, ہمارا اسلام جو شروع ہوتا ہے وہ مدنی زندگی سے شروع ہوتا ہے. مکی زندگی ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ورنہ مکی زندگی میں جو حلف الفضول ہے, حلف الفضول اور اس سے پہلے کی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یمن سے ایک تاجر آیا اور اس نے آ کر کے جب مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے اس کا سارا سامان چھین لیا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض انسانی بنیادوں پر, حالانکہ وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے نا, انسانی بنیادوں پر آپ اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ فلاں آدمی نے ہمارا مال چھین لیا. تو ابو جہل کے گھر جا کر کے اس سے اس کا مال واپس دلوایا, اور وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا. تو لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کی کام آنا, لوگوں کی مشکلات دور کرنا, لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بات ہے. سبحان اللہ. عدنان حفیظ بھائی, ہمارے جو نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیے. جو لوگ کراچی کے حوالے سے ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں اپنا کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس سیونگ بھی بمشکل 10,000, 8,000, 5,000, 12,000 سے ہوتی ہے, اس طرح کا انسان کیسے اپنا گھر کر سکتا ہے؟ اسد بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور اسی پرپس پہ عرفان صاحب, منصور صاحب, محسن صاحب فوکس کر کے تمام پروجیکٹس لا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آئیے ہمارے پاس, اپنا بجٹ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارا بجٹ ہے. ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں 3 سال کا, 4 سال کا. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے وہ پلان آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, اس کو ایزیسٹ وے میں ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں. آپ ہم سے ٹائم لے لیجئے. ہم پوزیشنز پر ہیں, فیز 1 پوزیشن دے چکے ہیں. فہیم بھائی فیز 2 نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 کو دیکھ رہے ہیں پورا. ٹھیک ہے, وہاں انقریب ہم پوزیشن پر آ رہے ہیں. NTR 2 میں ہی ہم نے شاہد خان آفریدی کی اکیڈمی کا MOU بھی سائن کیا. یہ میرے سامنے کی بات ہے ماشاءاللہ. شاہد آفریدی صاحب کو 4 ایکڑ کی پورا اسٹیڈیم بنا کے دے, کرکٹ اکیڈمی بنا کے اسٹیڈیم حضرت گفٹ کیا ہمارے سامنے. میں اس میں موجود تھا, اس تقریب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی. اور شاہد آفریدی صاحب اس کو نہ صرف کرکٹ اکیڈمی نہیں بنا رہے, اس کو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اور اسپورٹس اکیڈمی بنا رہے ہیں. مطلب اسپورٹس کے حوالے سے کام, اور جہاں پر GFS جو ہے سوسائٹی بناتا ہے, کوئی زمین لیتا ہے تو پہلے مسجد بنتی ہے, ماشاءاللہ, پھر اس پر ہسپتال قائم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد JDC, دعوت اسلامی اور ہماری سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ, جتنے یہ فلاحی کام کرنے والے علماء بزرگ رابطے میں ماشاءاللہ, ان کو زمین دی جاتی کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں, ویلفیئر کے کام بھی کریں, اس کی تعمیر و ترقی میں کام کریں. دو چیزیں بن گئی ہیں فیز 2 میں. ایک تو مسجد پہ تعمیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ فنیشنگ پہ, اور سیلانی کی بلڈنگ بھی تیار ہو گئی فنیشنگ پہ ماشاءاللہ. اور دوسری چیز حفیظ بھائی نے, ہم نے فیز 2 پہ اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے 20% تک ڈسکاؤنٹ آفر کی ہوئی ہے فیز 2 میں. زبردست. کیا آپ رمضان کے اس مہینے میں آ کے بکنگ کرائیں, کسی کے پاس ₹1,00,000 وہ بھی بکنگ کرا سکتا ہے, 50,000 ہے وہ بھی بکنگ کرا سکتا ہے. اگر اس کی انکم کم ہے وہ ₹10,000 مہینے پہ اپنی انسٹالمنٹ بنا سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے کسی چیز کی قید رکھی, ہم تو سامنے والے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کس طرح دے سکتے ہو یار. ماشاءاللہ. ہمیں تو باس نے یہ بتایا کہ آپ کیسے دے سکتے ہو, یہ بتا. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے عرفان واحد بھائی کو سلامت رکھے. محسن واحد بھائی جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, جس طریقے سے وہ چیزوں کو سنبھالتے ہیں, اللہ آپ کو اچھا رکھے. منصور واحد بھائی, باسط بھائی, یہ تمام GFS فیملی جو ناظرین کام کر رہی ہے. اور آپ یہ جب ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں نا, یہ فرد واحد کی کسی کی محنت نہیں ہوتی, یہاں پر پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, GFS کی پوری ٹیم, ہمارے عدنان حفیظ بھائی, ہمارے علماء کرام, نعت خواں, ہمارے ڈاکٹر علی امام بھائی, قاری محمد حسین عارف صاحب, ہمارے بزم غوثیہ کے محبوب صاحب, ہمارے عثمان مغیث, یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ناظرین, بہت سارے لوگ ہیں. اور ڈائریکٹر ہمارے ندیم عثمانی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جب جا کے یہ 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. ناظرین, عدنان حفیظ بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور فہیم شیخ بھائی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے مزید بات کریں گے. یہاں لے رہے ہیں ہم مختصر سا وقفہ, لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا. رمضان ہماری شان, GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات. بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے. شب جمعہ کا نور جمعہ کس طرح حاصل کریں. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان ہماری شان, GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت کوشش سجایا اس محفل کو. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز
डॉक्टर साहब, मीडिया का इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अली इमाम भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम हजरत, आपको शब जुम्मा मुबारक। आपको भी, आप तमाम लोगों अल्लाह को रब्बुल भी। इज़्ज़त हमें आपको हम सबको इस जुम्मे का नूर नसीब आमीन फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब, शब जुम्मा, क्या ख़ास बात है शब जुम्मा में? शब जुम्मा आता है, उसके बाद जुम्मे का दिन हमें मुबारक नसीब होता है। आम दिनों में इतना एहतमाम होता है, लेकिन नूरन आला नूर रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा, दूसरा जुम्मा अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया। क्या ताकीद फरमाएंगे, कौन से अमाल करने चाहिए? इरशाद। बहुत शानदार है। जुम्मतुल मुबारक इस उम्मत के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। गुज़िश्ता उम्मतों में जुमा नहीं दिया गया, इस उम्मत के लिए बतौर तोहफे के अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए हैं, तो मदीना मुनव्वरा में यहूद व नसारा से वास्ता पड़ा। वो लोग एक दिन मनाया करते थे अपने। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अपने दिन मनाते हैं, हफ्ते का दिन मनाते हैं, इतवार का दिन मनाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे ज़्यादा बेहतर दिन दिया है। क्या दिन दिया है? जुम्मतुल मुबारक का दिन। सुभान अल्लाह। पूरी सूरह जुमा नादिल फरमाई, अल्लाह अकबर। जो अभी कारी साहब ने माशाअल्लाह तिलावत बड़े फरमाई, खूबसूरत अंदाज में सुभान तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला इनकी तिलावत कबूल फरमाए। इस जुमातुल मुबारक की फजीलतें बयान करते हुए बेशुमार फजीलतें हैं, लेकिन जो सबसे शानदार हदीस है जिसे अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा ने बयान किया है, उस हदीस के अल्फाज में चाहता हूँ कि आप तवज्जो से समाअत फरमा लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, तुम्हारा ये दुरूद फरिश्ते तुम्हारे वालिद के नाम के साथ मेरे पास पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं, आपके वालिद के नाम के साथ आपका दुरूद पेश किया जा रहा है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारा दुरूद तुम्हारे वालिद के नाम के साथ पेश किया जाता है, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, कुलना या रसूल अल्लाह बाद वफ़ातिका, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफ़ात के बाद भी आप पर दुरूद पढ़ें? हुज़ूर ने फरमाया, नाम, हाँ मेरी वफ़ात के बाद भी, बाद वफ़ाती, मेरी वफ़ात के बाद भी। क्यों? इन्नल्लाह हर्रमा अल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फ नबीयुल्लाह हय्युन व युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसु काना, लेकिन मेरा वो उम्मती जो मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, तवज्जो के साथ जब मुझ पर दुरूद पड़ता है, तो फिर उसका दुरूद फरिश्ते नहीं पहुंचाते, उसका दुरूद मैं खुद मोहम्मद अपने कानों से सुनता हूँ। हैसो काना, कायनात के किसी कोने से वो दुरूद पड़े, मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूँ। सुभान तो ये वो लम्हात हैं, इतने बाबरकत लम्हात हैं रमज़ान मुबारक। वैसे ही हदीस शरीफ में आता है कि सय्यदुल अय्याम जुमातुन, तमाम दिनों का सरदार जो है वो जुमा है। जुमा फरिश्तों के नज़दीक ईद है। एक हदीस में आया है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से ज़्यादा अफजल तरीन दिन जो है वो जुमा है। फरिश्ते ईद मनाते हैं। और रमज़ानुल मुबारक का जो ये इस वक्त लम्हात गुजर रहे हैं, इसमें हदीस शरीफ में आता है कि हर घंटे में, हर लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से 10-10 लाख ऐसे अफराद कि जिन पर बदआमालियों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको अपने फजल से आज़ाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। हर घंटे में, हर लम्हे में। अब आप सोचें, जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक कितना 24 घंटे का टाइम पीरियड है, इसमें सब आज़ाद कर रहा है। फिर 29वीं शब में सबके मजमुए के बराबर फिर आज़ाद फरमाएगा। इन अहादीथ के खुलासे में उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो चाहता है कि महबूब की उम्मत को किसी बहाने पे बख्श दिया जाए। ये बख्शिश के बहाने हमें इबादत के लिए या रियादत के लिए जो कहा जाता है, वो इसलिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बख्शिश और मग़फ़िरत सिर्फ अल्लाह के फजल पर मौकूफ है। लिहाजा वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, कुरान ने कहा कि तुम अल्लाह का फजल तलब करते रहा करो, अपनी इबादत, अपनी रियादत पे नाज मत करो। दुरूद शरीफ आज की शब इन लम्हात में, ये जो हम रातें बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी मादरत के साथ मुआशरे के अंदर जो है ना, हाँ, मुआशरे में अजीब फजा फैली है। हमारा नौजवान जो है, ये वो नौजवान जो इस उम्मत का, इस मुल्क का मेमार है। कल इसने मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, ये अपना वक्त बेकार के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। जुमेरात की रात और हफ्ते की रात आप देखें, पूरे कराची में क्रिकेट ऐसे खेली जा रही है जैसे कोई आयत नादिल हुई है इसकी, कोई हुक्म नादिल हुआ है इसका कि भाई ये खेल
اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے لیے کھیلنا، انجوائمنٹ کرنا اچھی بات ہے، کھیل صحت کے سکتے لیے۔ ہیں، صحت کے لیے بھی، ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اب آپ پوری رات کھیلتے رہیں اور اس پوری رات کو برباد کر دیں، وہ رات کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امتی کا درود خود سنتا ہوں۔ آقا کریم ہمارے درود سننے کے لیے تشریف فرمائے کہ میرا امتی درود پڑھے گا میں سنوں گا، امتی درود ہی نہیں پڑھ رہا، اور یہ وہ لمحے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے وجدان اور ایقان سے یوں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہاں کو نورانی عرفانی محفل سجائی ہوئی ہے، اس محفل پر بھی حضور کی نگاہ عنایت ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ تو جمعۃ المبارک تو نور علی نور ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک اور شب جمعہ اپنی امتی کا درود سن رہے ہیں، امتی کا سلام سن رہے ہیں، امتی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی تمام تر بد اعمالیوں کو کنارے رکھ کر حضور کی طرف توجہ کرے تو دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک بات اور میرے ذہن میں ہے، میں اب جب اپنے فلیش بیک میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اور والد صاحب اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے آج کے جوان کا آپ نے ذکر کیا نا کہ راتوں کو جاگ رہا ہے، سحری میں جاگ اس لیے رہیں کہ سحری کر سکیں کیونکہ موبائل میں لگے ہوئے پوری رات۔ اب تراویح پڑھ کر اگر بہت سارے نوجوان اس سے بھی غفلت میں آ گئے ہیں، اب گیمنگ زون یا موبائلز پہ انٹرنیٹ کے ایسے گیمز میں وہ انوالو ہو گئے ہیں کہ تراویح کی لذت بھی وہ نہیں مل رہی ان کو۔ والد صاحب ہمیں تراویح کے بعد سلاتے اس لیے تھے کہ جب ہم اٹھتے تھے سحری کے لیے تو الحمدللہ میں اپنے والد کی بات تحدید سے نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے جتنے والدین ہیں، ہم باپ بھی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بحیثیت ماں اس چیز کو اپنائیں کہ ہم جب سحری میں اٹھتے تھے تو آپ یقین کریں ناظرین، میرے والد صاحب صحن میں تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ کوئی بھائی اٹھتا تھا تو وہ بھی پڑھ لیتا تھا، پیار سے خود اٹھاتے تھے، ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ تو یہ ناظرین گٹی میں یہ وہ باتیں ہیں جو اولاد کو آپ کو بچپن سے ڈالنی ہے، تو بڑے ہو کر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھو یا تراویح پڑھو یا مسجد جاؤ یا افطاری لے کر جاؤ یا پڑوس میں افطار دے کر آؤ۔ آپ جو خود کریں گے وہی آگے والی نسل کرے گی، جیسا علی بھائی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا، اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں، اولاد وہ کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ علی بھائی مزید ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کی میں بات سن رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہی بات کہ بڑوں کی بات سے میں لیتا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے مفتی صاحب کی بات سے یہ لیا کہ جو بچے آج کل اپنی کثرت کر رہے ہیں، اپنے جسم کو بنا رہے ہیں، رات کو کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کریں، جسم بھی بنائیں، کثرت بھی کریں، لیکن یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت کو قیمتی بنانے کا ہے۔ یہ جو راتیں ہیں یہ وقت قیمتی بنانے کی راتیں، یہ کثرت کرنے کی نہیں ہے کہ آدمی اپنا جسم بنائے، اس میں تو آپ جو ہے ریاضت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو وقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بیسیکلی ایک ایسا دروازہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ شیطان جس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس دروازے کا نام غفلت ہے، اور وہ غفلت ہمارے اس گیجٹ کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں جو غافل کرتی ہے آپ کو، اور آپ اس غفلت میں جاتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن و اذہان میں گھس جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ مختصراً بات تھی۔ دوسری بات عبدالحفیظ بھائی کی بات ہے، میں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو درجات بلند فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ فہیم بھائی سوری، بیسیکلی جو اصل جو چیز ہے نا کہ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ جو سارا کام کر رہے ہیں تو اس کی جو بنیاد کھو دی گئی ہے، وہ دیکھیں آپ جی ایف ایس والے بھی کس طریقے سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، لیکن جو ان کے بزرگ جو بنیاد کھود کے گئے ہیں اور جس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، جیسے فہیم بھائی بھی اپنی والدہ کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ، تو یہ وہ ہے جو چیز آپ کو ایلیویٹ کرتی ہے، آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ مفتی صاحب بالکل میں آپ کی بات کی تائید کروں گا جی حضرت، کہ اصل میں ہم جو آج بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے۔ بے شک فہیم بھائی آج ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں، والدین کا کردار ہے، اسد بھائی بیٹھے ہیں، والدین کا کردار ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے میں میرا خیال ہے کہ ہم کمزور ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خود ایسا کریکٹر بلڈ کریں کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں۔ بے شک بچوں کو
بہت اچھی بات انہوں نے بھی کہی نا کہ کہنے سے فالو نہیں کریں کرنے گے، سے۔ آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو خود ہی فالو کریں گے۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں جب نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، ہم بچے تھے بھاگ کے آ جاتے تھے گھر پہ، تو والدہ صاحبہ جو ہے کھانا نہیں دیتی تھی، تو ہم مطلب بچے تھے کھانا دیتے تو کہتے تھے کہ واپس جاؤ مسجد، پہلے صلاۃ السلام پڑھ کے پڑھو آؤ، پھر واپس آؤ سبحان اللہ۔ اور صلاۃ السلام پڑھ کے آؤ۔ تو اب وہ بچپن کا جو صلاۃ السلام پڑھنے کی عادت ہے، اب وہ جمعے کے دن صلاۃ السلام اگر کہیں نہ ہو تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری نعت خوانی کی جو ابتدا ہوئی تھی ہمارے ناظم آباد کراچی میں، جامع مسجد نور الاسلام موجود ہے، اللہ اس مسجد کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ والد صاحب مجھے انگلی پکڑ کر صلاۃ السلام میں ہی لے کے جاتے تھے کہ جہاں پڑھا جاتا تھا اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ میں صلاۃ السلام پڑھا کرتا تھا اور اتنا چیخ چیخ کر صلاۃ السلام پڑھتا تھا اس شوق میں کہ میری آواز میرے گھر تک جائے۔ کیا بات ہے۔ تو میں گھر پہ جب جاتا تھا تو امی سے پوچھتا تھا امی میری آواز آئی تھی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر میں چیخ چیخ کر آمین بھی کہہ رہا تھا، سلام بھی پڑھ رہا تھا۔ تو امی وہ ساری چیزیں آج بھی یاد دلاتی ہیں۔ تو وہی والی بات کہ حضرت اسد بھائی ماحول آپ کی وہ آواز اس وقت پہنچی اور وہ قبول ہو گئی، بس اللہ وہاں بھی پہنچی اور وہ قبول ہو گئی، جس کی وجہ سے آج آپ اور اسی طرح پھر نعتوں حضور کی محفلیں، بس جو ماحول ملتا چلا گیا ویسا رنگ چڑھتا چلا گیا۔ مفتی صاحب جمعے کے دن سورہ کہف، سورہ الدخان، سورہ جمعہ، ارشاد عام دنوں میں تاکید نہیں آ رہی، قرآن تو ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن خاص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، کیا نور حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون سا نور ہے جس کے بارے میں حضور بیان یہ فرما رہے ہیں؟ پیکیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پیکیج دیا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکیج دیا ہے امت کو کہ بھئی جمعے سے پہلے آپ سورہ کہف اگر پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک آپ کے لیے نور روشن رہے ہوتا گا، ہے۔ نور ہی نور رہے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، نور تو ہونا ہے اپنی جگہ پر، جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ حدیث میں یہ ہے کہ دجال سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دجال جب لوگوں کو اسلام سے منحرف کر رہا ہوگا تو سورہ کہف پڑھنے والا اس سے محفوظ رہے گا۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صرف 3 دفعہ پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورت جمعے سے پہلے، تو آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ نور کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے نا تو اس کے لیے مشکلات اور ابتلا کو دور فرما دیتا ہے، زندگی کو آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے آئندہ مستقبل میں اگر کوئی مشکل لکھی بھی ہے تو اپنے فضل سے، قرآن نے کہا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے، سورہ رات 13ویں پارے میں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے مٹا دیتا ہے؟ جب آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو مٹا دیتا ہے۔ سورہ الدخان، سورہ جمعہ کی بھی فضیلت ہے، جمعہ کے دن دخان، پڑھنے سورہ کے لیے۔ جمعہ، تقریباً سب کی فضیلتیں یکساں ہی ہیں کہ آپ سورہ دخان پڑھیں یا سورہ جمعہ پڑھیں یا سورہ کہف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، اب ہم کیا پیش کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا زبان ہے، ہمارا کیا کردار ہے، لیکن وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کوشش کی ہے، وہ اس کوشش کرنے والے کو قبول فرماتا ہے۔ 28ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا نا وَاتَّقُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی کوشش پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کے بدلے میں تمہیں اتنا زیادہ دے گا جو تمہارے لیے سنبھالا نہیں جائے گا۔ معین بھائی کچھ بتائیے، بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے حضور کی نعت ان کی گٹی میں ڈال رہے ہیں؟ کس طرح درود پاک پڑھنا سکھاتے ہیں؟ بتائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر بھائی دیکھیں جس طرح ہم نے دیکھا اپنے والدین کو، گھر کا ایک ماحول دیکھا، سب سے مین چیز آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو جہاں پہ نمازوں کی پابندی ہو، جہاں حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو۔ اب کیونکہ ہم نعت خواہ ہیں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی ہم گھر میں بھی فری ہوتے ہیں تو ہم نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو پریکٹس کے طور پہ بھی نعت پڑھتے رہتے ہیں، تو بچے وہ سیکھتے ہیں۔ اب میری بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ساری نعتیں اس کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ، تو وہ اپنی توتلی زبان میں وہ جو ہے حسبی ربی جل اللہ حمد باری تعالیٰ تیرے صدقے میں آقا، ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ جو جیسے علی بھائی نے فرمایا کہ جس طرح آپ جو آپ کرتے ہیں وہی بچے بھی آپ کے کرتے ہیں، تو اپنے عمل کو بہتر رکھیں، انشاءاللہ بچے بھی بہتری کی طرف۔ علی بھائی جمعے کا نور نوجوان نسل کس طرح حاصل کرے؟ کیا غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے قوم، ہمارا جوان، ہماری جوان بہنیں، کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے؟ ارشاد۔ اسد بھائی بہت اچھی گفتگو تو علامہ صاحب نے کر دی، اور بڑی ہی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی ہے کرکٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی۔ اور میں اگین وہی کہوں گا کہ برائے مہربانی کچھ چند دن رہ گئے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں کیا دوسروں کو نصیحت کروں گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں یہ راتیں قیمتی بنا لوں اپنے لیے نا،
اور جو کہ میرے لیے بھی آگے بخشش کا باعث بن سکے. اور ایک چیز جو فضائل جو بیان کر دیا مفتی صاحب نے, کچھ ادب کے حوالے سے میں مفتی صاحب بیٹھتا ہوں, لوگ گردنیں پھلان کے جمعے میں جا رہے ہوتے ہیں, پہلے آتے نہیں ہیں. اگر تھوڑی سی ادب کے اوپر 1 منٹ کا اگر کچھ آپ صرف ایک نصیحتاً کچھ ہم لوگوں کے لیے حدیث شریف ایک پر تو باقاعدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کے کندھے پلانگ کر, گردنیں پھلانگ کر آگے آ رہا ہوتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کلیئر کہ جو گندے پھلانگ کر, گردنیں پھلانگ کر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ جہنم میں اپنا راستہ بناتا ہوا آ رہا ہے. یعنی جمعے کا دن جو بخشش کا دن ہے, مغفرت کا دن ہے, فضل کا دن ہے, نعمت کا دن ہے, رحمت کا دن ہے, اپنی بد عملی کی وجہ سے لوگوں کو اذیت دیتا ہوا اگلی صف میں جانے کے لیے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم میں اپنا راستہ بنا رہا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے مہمانوں کے لیے, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا یہ واؤچر. مفتی صاحب آپ جب بھی جی ایف ایس کی پراپرٹی انشاءاللہ کوئی خریدیں گے تو آپ کو اس رمضان ٹرانسمیشن کی برکت سے 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے. ماشاءاللہ, یہ تحفہ آپ کے لیے. معین عالم بھائی, یہ ایک جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے اور ایک 20% کا ذکر نبی فہیم بھائی نے بھی تو کیا ہے, وہ اس کے ہٹ کے دے دیں گے. وہ علی امام بھائی, یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے بھی سر. اور حفیظ بھائی تو ہمارے مہمان ہیں, لیکن ہم ان کو جو ہے جی ایف ایس کا یہ خوبصورت روایتی تحفہ حفیظ بھائی آپ کے لیے, فہیم بھائی سوری, انشاءاللہ یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے. آج آپ کا چہرہ میرے دل میں بس گیا ہے, نام بھی میرے دل میں بس جائے گا. ملاقاتیں تو ہماری کافی الحمدللہ ویسے رہتی ہے, لیکن آج بنفس نفیس پہلی دفعہ آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. ابھی ٹاپک جو چل رہا تھا کہ بچوں پہ, وہ اس کے حوالے سے یہ کہ جب ہم بچوں کو اپنے بچپن سے تربیت ہم دیتے ہیں, ماشاءاللہ میری 11 سال کی بیٹی ہے, میرا 9 سال کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے, قربانی برائے مستحقین ہو, 10 محرم ہو, 12 ربیع الاول ہو, ہم جہاں بھی بانٹنے جاتے ہیں وہ بچے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, اور ان کو ہر ایونٹ میں وہ بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور کیا بات, ان کو بچوں کو اسکول سے میں نے تربیت دی ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا اگر کوئی بچہ آپ کا کلاس میں اگر لنچ باکس نہیں لایا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا طبیعت صحیح نہیں ہے, کوئی اس کو کھانا آپ کو اپنے پاس سے پرووائڈ کرنا ہے. سبحان اللہ, پتا اس کی والدہ نہ اٹھی ہو, کیا پتا کوئی کسی وجہ سے نہیں لایا. فہیم بھائی کیا بات آپ نے بتائی, ماشاءاللہ, اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, اور ناظرین میں ہاتھ جوڑ کر اپنے تمام ویورز سے کہوں گا, والدین کی بہت زیادہ لیکنیس ہے, بچے تراویح کے لیے نہیں جا رہے. میں خود اپنے اعزاء و اقربا میں دیکھتا ہوں بچے تراویح نہیں پڑھ رہے, موبائل میں لگے ہوئے, مائیں بھی مصروف ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تراویح پڑھنے کیوں نہیں بھیجا, وہ تھکا ہوا آیا تھا اسکول سے, وہ بھائی تراویح پڑھنے آپ بھیجیں, بچوں کو تاکید کریں, خود بھی پڑھیں, سورہ کہف پڑھیں, دخان پڑھیں, سورہ جمعہ پڑھیں, اور کم سے کم کہیں کہ بیٹا عصر سے مغرب خصوصی نور نازل ہوتا ہے جمعے کے دن, اس دن تمہیں کچھ اور کام نہیں کرنا, ہم تمہیں کچھ تحفہ دے دیں گے, لیکن درود پاک پڑھنے میں مصروف کر دیں, درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں, اس جمعے کا نور حاصل کریں. نہ جانے ہمارے پاس زندگی میں کتنے ایام ہمارے باقی ہیں, کم سے کم اپنے نسل انسانی کی تربیت کر جائیں اور درود پاک کا نور حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی پوری ٹیم کو اجازت, فی امان اللہ.